بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات ان کے پیارے نور کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پر صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو لنا خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والسيد نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہونے کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ سورہ
توبہ کی آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ محبت ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ایک جیسی نصیب نہیں کرتا، مختلف اس کے رنگ ہیں ہے یہ روحانی کیفیت۔ اور اس دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضور سے پیار کرتا، سب سے زیادہ بھی گناہگار ہوگا، پھر بھی اس کے دل میں کسی نہ کسی جگہ ایسا ایک خانہ ضرور ہوگا کہ اس خانے میں وہ حضور کی محبت میں سرشار ضرور رہے۔ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت کے دو خاندان ہیں۔ پہلا اس کا خاندان دنیا اور جو کچھ دنیا میں اپنا گھر، بچے، بیوی، رشتہ دار ہے، تجارت ہے، پراپرٹی ہے، برادری ہے، تعلقات ہے۔ دوسرا اس کا خاندان ہے اللہ سے محبت اور اللہ کے حبیب سے محبت۔ اگر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی محبت اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پر غالب ہو جائے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تواڈے نال کی کرے، اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور جو نافرمان لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ جب ہدایت نہیں دے گا وہ حضور کے در پر نہیں جا سکیں گے، جب در پر نہیں جائیں گے جنت میں کیسے جائیں گے؟ اور اگر جو دوسرا خاندان ہے اگر یہ پہلے خاندان کی محبت پر غالب ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت، دنیا کا جو خاندان ہے جس میں مال ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، اگر اس محبت کے اوپر اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت غالب ہے تو پھر آپ کو ادھر سے ایک آواز آئے گی۔ سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں اللہ فرماتا ہے اگر دوسری محبت غالب ہے تو محبوب ان کو کہہ دیں یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ بس سال نو کے آغاز میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس سال میں ہمیں جتنے، کیونکہ خالی ہندسہ ہی بدلا ہے، 24 کی بجائے 25 ہوا ہے، جنوری نہیں بدلا، تو اس سال میں ہمیں اللہ نے جتنے سانس دینے ہیں ہم نے محبت کے دونوں خاندانوں میں سے جو دوسرا خاندان ہے اس کو پہلے خاندان کے اوپر غالب رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں الٹ نظام ہے جی پوری دنیا میں، کچھ سال 2 سال 4 سال میں اگر کوئی شخص امیر ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا چینج ہو جاتا ہے، گلی محلے سے نکل کر سوسائٹی میں چلا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت بڑا ہی مہربان ہے۔ لیکن حضرات اہل محبت اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مہربان ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ آ جائیں گے، یہ تعلقات اس کے زیادہ وسیع ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اسے اپنے حبیب کا عشق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جب کسی پر مہربان ہو جائے، اللہ مہربان ہوا ملک بشیر صاحب کے بیٹے ممتاز قادری پر۔ دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر حضور کے نام لینے والے ہوں، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ممتاز قادری کو نہ جانتا ہو۔ اور جب رب مہربان ہوا اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دی، اور حضور کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او، فرمایا کہ حضور کی محبت کی سب سے بڑی علامت اور دلیل یہ ہے کہ جو بندہ حضور سے جتنا پیار کرتا ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ حضور کے دشمنوں سے اتنی ہی زیادہ نفرت رکھتا ہوگا۔ اور وہ دشمن نبی تھا اور ممتاز نے نفرت رکھی، اور پھر ایسی نفرت رکھی کہ اس نفرت کو قبر تک لے کر گیا، پھر اس نفرت میں کمی نہیں آنے دی، اس کو ہر طرح سے سمجھایا، جب نہ سمجھا تو پھر اس طریقے سے سمجھایا جس طریقے سے حضرت عمر بندے کو سمجھاتے ہیں، حضرت مولا علی کس طرح سمجھاتے ہیں، پھر وہ طریقہ استعمال۔ میں دونوں ہاتھوں سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی کا بھی پیار دیا ہے، اپنے نبی کے صحابہ کا بھی پیار دیا ہے، اور اہل بیت اطہار کا بھی اللہ نے آپ کو پیار عطا فرمایا۔ اور ہمارے لیے کائنات میں اس کے علاوہ کوئی قابل فخر چیز نہیں، صرف ایک ہی بات ہے کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا۔ حضرت حسان نے حضور کے سامنے یہ بات کہی، یا رسول اللہ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمارے سینوں میں آپ کا پیار رکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی
دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. ایک حدیث نمبر 15 ہے، بالکل آغاز میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور مومن کون؟ کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، 15 نمبر ہے حدیث پاک کا. حضرت انس کہتے ہیں آگے سے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کا بھی میں مفہومی ترجمہ عرض کروں گا. فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ جو حضور تم کہہ رہے ہیں، اس کا پہلا مخاطب حضرات صحابہ ہیں. وہ تمام اعمال بجا لا رہے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں تم میں سے بھی کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا جب تک کہ کائنات کی ہر محبت کے اوپر میری محبت غالب نہ آ جائے. اگر میرے محبوب کی محبت تمہاری ماں کی محبت کے اوپر غالب ہے تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ رب نے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے. اسلام خاندان نہیں لیتا واپس، اسلام نہیں کہندا. حضور کی بارگاہ میں امام حسن اور امام حسین ہیں اور حضور ان کو بوسہ دے رہے ہیں، اور ایک شخص نے آ کر کہا حضور آپ بچوں کو اتنا پیار کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کیا. فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، رحمت اب ہر ایک کو تو نہیں ملتی. اب اس کے بعد یہ قانون بن گیا کہ اپنے نواسے کو بوسہ دینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. فاروق اعظم نے ایک مرتبہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میرا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزر اور میرا ہر لمحہ حضور کی سنت میں گزرتا ہے. تو کسی نے کہا حضور آپ واش روم نہیں جاتے؟ میں جاتا ہوں. نے کہا حضور بیوی بچیاں دے نال نہیں بہندے؟ فرمایا بہنا. تو ان کا جی پھر ہر لمحہ نیکی میں کیسے گزرتا ہے؟ فرمایا جو بھی کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں جیسے مصطفیٰ نے کہا. تو فرمایا کہ تم میں سے پہلا مخاطب صحابہ ہیں، پھر قیامت تک. فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. توجہ کے ساتھ دوسری حدیث سنیے گا. حضرت عمر نے ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حضرت عمر نے اس لیے عرض کیا تاکہ ہمارے لیے نمونہ بن جائے. مسئلہ ہمارا تھا، ان کا نہیں تھا. یہ صحابہ کا احسان ہے کہ صحابہ نے اپنی جانوں کو تختہ مشق بنایا اور پوری امت کو مسئلے سمجھا دیا. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے تو ہم بھی حضور کی بارگاہ میں تھے، لیکن اس دن منظر یہ تھا کہ حضرت عمر کا بازو حضور نے خود پکڑا ہوا تھا. یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں تھے اور حال یہ تھا اس دن کہ حضور نے حضرت عمر کا بازو پکڑا ہوا تھا. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ جملہ اس لیے صحابہ لے کر آئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب کے دیدار کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم صرف خالی نماز روزے پر توجہ نہیں دیتے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دی. نہ، فرمایا ہم وہ خوش بخت تھے کہ ہم حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے اپنی اولاد کے سینوں میں اس لیے داخل کرتے ہیں کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ صحابہ اگر ایک وقت میں نمازیں پڑھتے تھے تو نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ حضور سے اپنے وہاں پیار بھی کرتے تھے. حضور روزانہ چلتے ہیں، لیکن کہا اس دن حضور ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا. فرمایا حضور چل رہے ہیں اور حضرت عمر کا بازو پکڑا ہوا ہے. اب حضرت عمر کا ہاتھ حضور نے پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر نے ایک مسئلہ پوچھ لیا. عرض کی حضور میں فطرت کے تقاضے کو سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت ابھی نہیں ملی. چونکہ جو دل میں تھا ہمیں سامنے رکھ کر حضرت عمر نے کہا میں پوچھوں گا، کسی کا مسئلہ حل ہوگا. حضور نے سن کر کہا اچھا کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر پیار ہے اور اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہیں تو سنو. لا. حضور نے فرمایا پھر تے گل بڑی ہی نہیں، یا فرمایا پھر تے گل بڑھنی نہیں. حضور نے پھر قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جب تک کوئی شخص کلمہ پڑھنے والا اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے پیار نہیں کرے گا، بات وہ حضور کی نگاہ تھی اور حضور کی رحمت تھی، حضور کی عنایت تھی کہ حضرت عمر کے دل کی دنیا اسی وقت بدل گئی اور ساتھ ہی کہنے لگے یا رسول اللہ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ. حضور یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا لا گل نہیں بڑھنی، اس ایک جملے نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا.
اب میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ گواہ رہے ہیں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میں کائنات کے ہر رشتے سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں اور اپنی جان سے بڑھ کر بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر بھی پیار کرتا ہوں اور آخری رشتہ اپنی جان کا ہے، حضور اس جان سے بڑھ کر بھی مجھے آپ سے۔ سرکار نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے فرما دیا الان عمر ہونگل بڑی ہے نا، الان اب مزہ آیا نا۔ اسی طرح سیاستہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی ہیں وہ نماز اس جگہ پہ پڑھتے تھے، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرت امام صاحب کے بالکل پیچھے بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، پھر جو ادھر کھڑا ہے اس مصلی پر اس کا ثواب اس سے کم ہے، یہ جوں لوگ ادھر جاتے جائیں گے ان کا ثواب کم ہوتا جائے گا، سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اور وہ شخص ہونا چاہیے کہ اگر امام کا کوئی مسئلہ بن جائے نماز میں تو امام کی جگہ پہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں اے بڑا انہوں ایتھے کھڑا کرو، نہ، حضور نے فرمایا تمہارے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جن کی عقل زیادہ ہے، جن کے پاس علم زیادہ ہے، وہ یہاں پر کھڑے ہوں۔ اب وہ صحابی تتبع کے ساتھ مسلسل نماز ادھر پڑھتے ہیں، ان سے صحابہ نے کہا کہ بھائی جان ثواب ادھر ملتا ہے زیادہ، آپ ادھر کیا کرتے ہو؟ کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے نا۔ تو جواب دیکھیں کیا ہے، اس جواب کے اوپر اگر آج ساری امت اس طرح کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو جائے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، دی ہماؤست۔ اقبال کہتا ہے بس یار حضور دے در تے پہنچ جاؤ، کیونکہ دین حضور کی ذات کا دوسرا نام ہے۔ اقبال کا الہامی شعر اس کا میں معنی بیان کر رہا ہوں، اقبال کہتا ہے دین حضور کا دوسرا نام ہے، حضور کی ذات مقدسہ کا دوسرا نام ہے۔ بھائی آپ اللہ اکبر یہاں کہتے ہیں، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ آپ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھتے ہیں، بایاں دائیں ہاتھ کے اوپر کیوں نہیں باندھتے؟ کیوں؟ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں یہ اس لیے کر رہا ہوں بخاری مسلم میں آیا، نا 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 نا۔ جب کسی سے پوچھا جائے گا ہاتھ یہاں تک کیوں لے کر جاتے ہو، وہ کہے گا مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم رکوع جو ہے وہ ایسے کر کے کیوں کرتے ہو، تم ایک نماز میں ایک رکعت میں ایک رکوع کرتے ہو، دو کیوں نہیں کرتے؟ سجدے دو کرتے ہو، رکوع دو کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہے گا رکوع بڑی چنگی شے پر ایک تاں کرداں کہ آمنہ دے لال نہیں کیتا ہے، اور سجدے دو اس لیے کرتا ہوں کہ مصطفیٰ نے دو سجدے کیے۔ تو اقبال کہتا ہے دی ہماؤست، دی ہماؤست۔ اقبال کہتا ہے دین حضور کی ذات کا دوسرا نام۔ اگر تو وہاں نہ پہنچا تو تو اپنے زمانے کا ابو لہب ہے، تو اپنے زمانے کا ابو لہب ہے، اور اگر تو وہاں پہنچ گیا تو تو بلال حبشی کا غلام ہے۔ وہ ادھر نماز پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا جی آپ ادھر کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا صرف ایک وجہ ہے، ثواب ادھر ملتا ہے زیادہ، لیکن میں نماز روزانہ آ کر فجر ظہر عصر مغرب عشاء ایک ہی جگہ پر اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری ایک مجبوری ہے، اور وہ میرا مسئلہ ادھر حل نہیں ہوتا ادھر ہی حل ہوتا ہے۔ ان کا جی وہ کیا؟ وہ کہنے لگے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ سلام پھیر رہے ہوتے حضور کی نگاہ میرے اوپر ہوتی ہے، تو میں تو نگاہ یار کے لیے ادھر بیٹھتا ہوں، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوں وہ ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا؟ اور پھر جب حضور دعا مانگتے ہیں تو حضور کی نگاہ میرے اوپر ہوتی ہے، تو میں تو نگاہ یار کے لیے وہاں بیٹھتا ہوں۔ تو نے بھی کبھی مسکرا کر ہمیں دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرضہ آج تک ادا نہ ہو سکا۔ اللہ ہمیں اس 2025 میں صرف اور صرف پنجتن پاک کے در کا ہی فقیر رکھے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو حضور کی محبت کی نعمت سے ہمیشہ مالا مال رکھے۔